جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے آپ کا ایک خصوصی پروگرام ذکر و فکر میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی عالم دین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اور کسی خاص موضوع پر ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جس کے وہ جوابات اب تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے بیچ موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ۔ ہم آپ کا ہدایت ٹی وی کے اس دہلی اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہم نے کئی ایپیسوڈز میں قبلہ کو زحمت دی اور اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور کچھ خاص موضوعات پر گفتگو کی۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے جو ایک نہیں بلکہ دونوں ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی حقوق بشر پر۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کرتے ہیں حقوق النساء، یعنی خواتین کے اسلام میں کیا حقوق ہیں۔ تو قبلہ آئیے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ خواتین کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیا حقوق ان کے لیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہیومن رائٹ، حقوق بشر کے بارے میں، اسی کے تحت ہی موضوع آتا ہے وومن رائٹ، حقوق نساء یا خواتین کے حقوق۔ اس میں بہت وسیع پیمانے پر معصومین نے اپنی روایات میں بیان کیا۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھ سکتے جی، لیکن یہ حقوق نساء کی بحث، خواتین کے حقوق کی بحث، وومن رائٹ کی بحث چلی کہاں سے، موضوع کہاں سے شروع ہوا، جی، کیوں شروع ہوا اور اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ مطمئن رہیں سننے والے جو بھی جی، ہمارے سامعین ہیں، مخاطبین ہیں، کہ جہاں بھی حقوق کی بحث چلے گی، حق کی بحث چلے گی، غیر ممکن ہے کہ وہ حق ہو اور اسلام نے اس کو بیان نہ کیا۔ یہاں تک کہ بہت سے حقوق ایسے ہیں کہ انسان ابھی تک سوچ نہیں سکتا کہ یہ حق بھی ہو سکتا ہے، خاص کر خواتین کے لیے۔ خواتین کے لیے ایسے ایسے حقوق ہیں کہ ہمارے ایک استاد ہیں ایران میں، انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ امریکہ گئے بیان اس میں اسپیچ دینے کے لیے ایک موضوع پہ، تو ایک خاتون نے مجھ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ آپ مرد جو ہیں وہ ناراض نہیں ہیں۔ انہوں نے کیوں ناراض ہوں گے کہ اسلام نے سارے حقوق تو خواتین کو دے دیے۔ اچھا، بولے یہاں تک کہ گھر کے اندر کے حقوق، بولے آپ بیان کیجیے وہاں جا کے، سارے حقوق خواتین کے بجائے، مردوں کے بجائے خواتین کو دی دیے۔ اب بہرحال وہ خاتون تھی تو انہوں نے اپنے حساب سے اعتبار سے بیان کیا ہوگا، جبکہ ایسا ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور استاد تھے، وہ گئے وہاں پر میکسیکو سٹی، اور انہوں نے وہاں جب خواتین کے حقوق اسلام میں بیان کیے تو بقول ان کے 350 خواتین اسلام لے آئیں، اچھا، ان حقوق کو دیکھتے ہوئے۔
اور اس میں 5 وہ تھیں جو فیمنزم اور حقوق نساء کی تحریک چلا رہی تھیں. اچھا. ان میں سب سے آگے تھیں. اچھا. میکسیکو سٹی کے اندر. جی. تو پروفیسر تھے ہوئے، انہوں نے تقریر کی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہی کہتا ہے. جب انہوں نے وہ دیکھا تو اسلام قبول کر لیا. تو ایک وسیع پیمانے پر حقوق اسلام نے بیان کیے خواتین کی. تو جس آیت کو شروع کیا اس کے ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو اللہ سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے ایک نفس سے اور پھر جوڑے قرار دیے. یعنی انسان کا لفظ استعمال ہوا پہلے. اللہ سے ڈرو، کس خدا سے؟ جس نے تمہیں ایک نفس سے بیان بتایا، خلق کیا ہے. اس سے نتیجہ لیا گیا ہے کہ نفس ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو تاریخ گزری ہے اور ہر دور ایسا ہے کہ اس میں عورت مظلوم رہی ہے، خواتین مظلوم رہی ہیں. چاہے وہ عرب کی تاریخ ہو، چین کی تاریخ ہو، روم کی تاریخ ہو، مصر کی تاریخ ہو، یا ہندوازم میں پرانی تاریخ ہو. اور اگر واقعاً پتہ چل جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے تو آج کی خواتین کو یہ لگے گا کہ آج بھی ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق آج نہیں مل رہے ہیں. جہاں پہ روم میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو عورت قبول کرنے میں تیار نہیں تھی. یہاں تک کہ یہودیت، مذہب یہودیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جناب آدم کو جب جنت میں بھیجا گیا اور اللہ نے کہا کہ پھل کے قریب مت جانا، تو تورات میں پھل کو سیب سے تعبیر کیا گیا، سیب مت کھانا. سیب ایک پھل تھا وہاں کا. تو شیطان نے سوچا سانپ کی شکل اختیار کرنے کے بعد کہ کس کو بہکایا جائے، کیسے قابو پایا جائے. تو شیطان نے سانپ بننے کے بعد کیا اور جناب حوا کو جو تورات میں لکھا بہکایا. بہکانے کے بعد مجبور کیا کہ وہ مجبور کریں جناب آدم کو. اور جناب آدم کو کیوں مجبور کریں کہ وہ پھل کھائیں. اور جب پھل کھا لیا تو جو فیسلٹی انہیں وہاں ملی ہوئی تھی وہ ان سے لے لی گئی اور انہیں کہا کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ. یہ تورات میں لکھا. تو یہودی کیا کرتے تھے، جب بھی عورت نے چاہا کہ وہ سر اٹھائے تو یہ کہتے تھے کہ تم وہ ذات ہو جو آدمی کو بہکاتی ہو، اور تم نے ہمارے باپ آدم کو بہکایا تھا اور اس سے وہ آسائش جو جنت میں تھی وہ چھین لی گئی تھی. اب تم چاہتی ہو دنیا کی آسائشیں ہم سے چھین جائیں، لہذا خاموش بیٹھی ہو. تمہیں حق نہیں ہے زبان کھولنے کا. یہودیوں میں یہ تھا کہ عورت جو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس ایام میں پیریڈ میں ہے تو کیا اسے ایک دوسرے کمرے میں بٹھا دو، بند کر دو، اس سے نہ کوئی بات کرے گا، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی کھائے گا، یہ نجس ہے. اور اس کی نجاست کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے باپ کو بہکایا تھا، اس لیے اس کے اوپر اللہ نے یہ گناہ اس کے اوپر رکھا ہے. یہودیوں کے نظریہ یہ نظریہ ہے. اب بھی یہی نظریہ ہے تورات میں دیکھیں. اچھا. تو عورت ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہا یہ شیطان کے بعد اس کو شیطان ثانی دوسرا شیطان نام دیا. کہا یہ ذریعہ ہے. کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو بہکانے کا کام کرتی ہے، لہٰذا اسے بولنے بھی نہ دیا جائے، اس کی زبان کو بھی بند رکھا جائے. اچھا. دوسرے حقوق تو بات کے ہیں لیکن صرف بولنے کا حق نہیں ہے. تو دوسرے حقوق کہاں سے ملیں گے جب عورت بول نہیں سکتی؟ بولنے کے حق لے لیا تو پھر اس کے آگے کہاں سے اس کو؟ عیسائیت میں جناب مریم کی شخصیت کو چھوڑنے کے بعد جو عورتوں کو دیکھیں بعد میں خواتین کو، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ عیسائی عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے اللہ نے خلق کیا ہے کہ یہ مرد کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکے. یعنی اس کا ایم یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کی ضروریات جیسے دوسری چیزوں سے ہیں دنیا میں ایسی ہی اس سے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو انسان مرد کو تھوڑی کمی محسوس ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی آپ کی یعنی صرف مرد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ مسیحیت میں. روم میں کیا تھا؟ وہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ عورت کو حیوان کے برابر درجہ دیا تھا.
یہاں تک کہ دیکھیں کہ ایک سپاہی اپنے گھوڑے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بجائے ایک عورت کے. صرف اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری غلام بن کے رہے، ہمارے تحت رہے، جیسا ہم چاہیں ویسا چلے، اس کے علاوہ اس کو کوئی حق نہیں ہے. مصر میں بھی اسی طرح کا سسٹم تھا. مرد کو غلام بناتے تھے تو کہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ اتنا اس کا حق نہیں بنتا جتنا اس غلام کا بنتا ہے. عرب کے اندر ایک مسئلہ تھا، ان کے یہاں 2 چیزیں زیادہ تھیں. ایک تو جنگ بہت ہوتی تھی، اور جب جنگ ہوتی تھی تو عورتوں کو کنیز بنا لیا کرتے تھے. انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا. تو انہوں نے سسٹم نکالا، دارالندوہ میں جمع ہوئے عرب کے قبائل کے لوگ جو سردار تھے. انہوں نے کیا کیا جائے، یہ تو ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بھی بچ جائیں گے کہ ہمارے قبیلے کی عورتیں کنیز بن جائیں، اور اس چیز سے بھی بچ جائیں گے کہ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ ہوں جب مرد مار دیے جائیں جنگ میں. ایسا کرتے ہیں، اگر بیٹا ہوگا تو صحیح ہے، اور بیٹی ہوگی تو ہم اسے قتل کر دیں گے. اب وہ ان کا طریقہ تھا کہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، یا کچھ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے. یہ عرب کا طریقہ تھا. تو ان کے یہاں بھی سسٹم پایا جاتا تھا. ابھی کچھ سال پہلے، اور اب بھی یہ سسٹم پایا جاتا ہے. چین کے اندر سرکاری ہو گیا تھا سسٹم، نیشنل پیمانے پر. انہوں نے کہا کنٹرول کیا جائے پاپولیشن کو، جن سنکھیا کو. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سونوگرافی کی جائے، اور دیکھا جائے اگر لڑکی ہے تو اسے سخت کر دیا جائے، اور لڑکا ہو تو اجازت دے دیں کہ اس کی ولادت ہو جائے. تو ابھی بیان کیا تھا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ جہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو ترقی ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے، علم میں ترقی نہیں ہوئی ہے. وہی 1400 سال پہلے کا عرب آج بھی وہی جو کرتا تھا عورت کے ساتھ، آج بھی وہی. آج کوک میں مارا جا رہا ہے. وہ ملک جو جسے کہیں کہ 20% آبادی دنیا کی جہاں پر ہے، وہاں پر عورت کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا تھا. اب آپ شروع مچاتے رہیں کوئی بھی تحریک کہ وومین رائٹ ہی ہوئے ہیں، وومن رائٹ اس طرح سے. جبکہ اسلام نے اس کا مسئلہ یہ رکھا کہ اگر جنین ہے، اس کی الگ الگ اسٹیجز ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کا کفارہ رکھا کہ اگر آپ قتل کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ یہ اتنا کفارہ کا. مثال کے طور پر کسی کا کفارہ کا 10 تولہ سونا، 5 تولہ سونا. اب آپ اندازہ لگا لی کتنے کا آئے گا. تو آدمی گھبرائے گا بچے کو مارتے ہوئے، سخت کرتے ہوئے. تو پیش رفت جو ہوئی، ترقی جو ہوئی، وہ ٹیکنالوجی میں ہوئی، لیکن علم میں ترقی نہیں ہوئی. جو جاہل تھے عرب، وہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. تو عربوں میں یہ سسٹم ہوتا تھا. اپنے ہندوستان میں عورت کو مرد کے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا تھا، جیسا کہ ستی کر دیا کرتے تھے کہ اس کو ساتھ میں بٹھا کر. راجا رام موہن رائے انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ یہ بات غلط ہے. تو اس میں کچھ لوگوں نے تحریل کی کہ بھائی محبت کی وجہ سے مر جاتی ہے، اگرچہ ایک عورت راضی نہیں ہوتی تھی مرنے کے لیے، اور زبردستی کہ اس کا اب کوئی سوسائٹی میں کام نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. شوہر مر گیا اسے جلا دیا جائے. تو یہ سسٹم تھا دنیا کا. ایران میں بھی ایک زمانے میں زمین کے اوپر، پہلے جو ویل ڈوران نے لکھا ہے تاریخ تمدن میں، ویل ڈوران وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مفصل طور پہ تاریخ تمدن لکھی ہے. یعنی جتنے بھی سویلائزیشن اور کلچر زمین پہ گزرے ہیں ابھی تک، اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری لکھی ہے. کہ ایک زمانے میں زمین پر زن سالاری تھی، یعنی عورت گھر چلاتی تھی. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ولادت اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ گھر چلاتی ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد انسان مرد کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم اصل وجہ ہیں ولادت کی، تو اس کے بعد اس نے عورت کو دبا لیا. اس کے بعد سے سسٹم یہ سمجھ میں چلنے لگا کہ باستان کا روم ہو، یعنی پرانے زمانے کا روم، یا مصر ہو، یا عرب ہو، یا ایران ہو، یا ہندوستان ہو، یا چین ہو، یہاں پر عورت
کس چیز میں تقسیم ہوتی تھی؟ جو چیز موروثی میں ملتی تھی. مرد کے مرنے کے بعد جب سامان بٹتا تھا تو اس میں عورت بھی بڑھ جایا کرتی تھی, اور یہ عام رواج تھا. جو اور عورتیں ہیں, خواتین ہیں, کچھ تو غلام ہیں, لیکن جو یہ باپ کی جو بیوی ہے وہ کسی میں تقسیم ہو رہی ہے؟ میراث میں. جہاں اور سامان بٹ رہا ہے, زمین بٹ رہی ہے, جائیداد بٹ رہی ہے, گھر کا سامان بٹ رہا ہے, وہاں عورت بھی, یعنی جو مائیں ہیں دوسری, وہ بھی میراث میں بٹتی تھی. اب ایسے دور میں آ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میراث نہیں بلکہ انہیں بھی میراث ملے گی. بقول ویل ڈورانٹ کے کہ جتنے حقوق محمد بن عبداللہ نے عورتوں کو عرب میں دیے ہیں وہ ان کی نبوت کے دعوے کے لیے کافی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ معجزہ آگے دکھائیں. بولے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جہاں عورت کو تقسیم کیا جاتا ہے, عورت کو زمین میں دبایا جاتا ہے اور عورت کو ورثے میں تقسیم کیا جاتا ہے, موروثی بن جاتی ہے, ایسے حالات میں پیغمبر عورت کو کہہ رہے ہیں کہ اسے میراث دی جائے. تو یہ واقعاً سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کر دینا جہاں عورت کے اتنے حقوق دیے جائیں, تو واقعاً یہ ایک معجزہ ہے. تو یہ سسٹم تھا زمین پر. اب یہ سسٹم جب چلا اور روم میں آنے کے بعد اور ابھی 400 سال پہلے عورت کا وہی سسٹم تھا, غلامی والا. غلامی والا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, تجارت کا حق نہیں ہے, ووٹنگ کا حق نہیں ہے, جو محفلیں ہیں دین کی یا دنیا کی اس میں جانے کا حق نہیں ہے, کہیں آپ شرکت نہیں کر سکتی, آپ شادی کا حق نہیں رکھتی, جو بڑوں نے کر دی وہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ سب سسٹم جب دیکھا تو 1700 عیسوی میں یہ نظریہ پیش آیا, کچھ عورتیں کھڑی ہوئی جنہوں نے یہ سسٹم فیمنزم کا چلایا. فیمنزم یعنی ہمیں حقوق ملنے چاہیے, ہمیں حق ملنا چاہیے. کس چیز کا؟ ہمیں بولنے کا حق ہو, ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو. یہاں تک کہ ایک دور یہ گزرا ہے یہودیت و عیسائیت میں کہ عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ دینی کتاب کو پڑھ سکے. ہندوازم میں بھی یہ دور گزرا ہے, کوئی علم حاصل کر سکے. وہی لوگ جو آج عورت کو یہ شور مچا رہے ہیں کہ حق ملنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, وہ دیکھیں پیغمبر نے کیا کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا فریضہ ہے تمام مسلمانوں پر, مردوں پر اور عورتوں پر. یعنی پیغمبر نے کہا جس طرح سے مرد کو حق ہے علم حاصل کرنے کا, اس طرح سے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اطلب العلم من المہد الی اللحد, محض سے یعنی گہوارے سے لحد تک علم حاصل کرو. یعنی جس طرح سے گہوارے سے لے کر لحد تک مرد کو علم حاصل کرنے کا حق ہے, اسی طرح سے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق ہے. تو یہ اسلام نے 14 سال پہلے کہا. تو آج تک اسلام میں یہی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل نہیں, عورت علم حاصل نہیں کر سکتی, وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. تو حق یہ اسلام نے پہلے سے ہی رکھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں 17 صدی عیسوی میں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا حق ملنا چاہیے, بولنے کا حق ہو, ہم حکومت میں رائے دے سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی میں تجارت کر سکیں. جہاں تجارت کا مسئلہ ہے تو 1400 سال پہلے اسلام میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی آپ دیکھیں تو عرب کی ایسی تاجرہ ہیں کہ جن کے پاس اتنا سامان تھا کہ اگر ڈھیر لگا دیا جائے, 2 طرف آدمی کھڑے ہوں, اتنا سونا تھا تو وہ دوسرے طرف والے انسان کو نہ دیکھ سکے. اتنا سونا. تو کچھ زندگی ایسی گزری ہے جب پیغمبر نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا, اور اعلان بعثت کے بعد بھی تجارت جو ان کی تھی وہ جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے وہ خرچ کیا. تو اسلام 1400 سال پہلے عورت کو حق دے رہا ہے کہ مستقل اپنی تجارت کر سکتی ہے, اور شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہیں حق نہیں ہے تجارت کرنے کا. اس دور میں تجارت کا حق دے رہے ہیں. اس دور میں جہاں پر عورتوں کو دبایا جا رہا ہے زمین میں, جہاں عورتیں میراث میں بٹ رہی ہیں,
جہاں روم میں عورتیں غلام بنائی جا رہی ہیں، مصر میں غلام بنائی جا رہی ہیں، وہاں پر تجارت کا حق ہے. یہ اس چیز کا نام اسلام ہے. اب انہوں نے کہا پڑھائی کا حق ہونا چاہیے، تجارت کا حق ہونا چاہیے. اس چیز کو لیتے ہوئے یہ آگے بڑھے. اب جب دوسرے ازم آئے، جیسے کمیونزم آیا، اب کمیونزم جس چیز کا جو بیس ہوتی ہے اسی کے اعتبار نظریہ دیتا ہے. کمیونزم کا اصل بیس ہے تجارت. تو اس نے یہ کہا کہ تجارت کا حق عورت کو ہونا چاہیے، باقی جو چاہے کرے، چاہے وہ گھر میں ہی رہے، اپنی مرضی شادی کرے یا نہ کرے، تجارت کا ہونا چاہیے. سوشلزم نے یہ کہا کہ عورت کو بھی پیسے کمانے کا حق ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس بھی ملکیت کا حق ہو. سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے تاریخ میں، پہلے روم میں یا مصر میں یا ہندوستان کے اندر یا عرب میں، عورت کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی، چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. لیکن اسلام نے آ کے نظریہ دیا کہ عورت جس چیز کی چاہے مالک بن سکتی ہے، اور وہ ملکیت اس کی شوہر سے الگ مانی جائے گی. وہ اس کی شوہر کی ملکیت نہیں ہوگی. وہ اپنی ملکیت کو جہے چاہے استعمال کرے، جس کو چاہے دے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. اب یہ 100 سال پہلے آ کے انہوں نے شور مچایا کہ عورت کو حق کے ملکیت ملنا چاہیے، یعنی یہ مالک بن سکے، تملک، اپنی زمین خرید سکے، اپنا سامان خرید سکے. سوشلزم نے آ کے یہ سسٹم کیا. کمیونزم میں کیا تجارت کرے. ایک آیا، اس نے نظریہ دیا آنے کے بعد، جس سے عورت کی شخصیت کو کافی مجروح کیا گیا، کہ عورت کی جنسیت کو آزاد کر دیا جائے. عورت آزاد رہے گی تو یہ زیادہ بہتر زندگی گزار سکتی ہے. اس پر آنے کے بعد ایک فلسفر ہے ویسٹ کے، فروئڈ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عورت کو گھر سے نکال دیا جائے بالکل. اسے یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے دل چاہے ویسے زندگی گزارو، تو انسان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی جو ویسٹ میں حل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس سے وہ خود پریشان ہو گیا. تو یہ نظریات پیش کیے انہوں نے اپنے الگ الگ آ کے. اس کا نظریہ آج کے دور میں سوسائٹی میں یہ ہوا، سماج میں یہ ہوا، جو ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، جس کی ہوا ہمارے ملک کی طرف بھی آ رہی ہے، کہ آزادی کا مطلب یہ ہے، جو سب سے زیادہ جس چیز پر مسئلے پر آواز اٹھائی گئی وہ یہ اٹھائی گئی کہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، اور مادری کا حق، یعنی ماں بننے کا حق عورت کو نہیں ہے. مرضی ہے ماں بنے، مرضی ہے ماں نہ بنے. مرضی ہے گھر میں رہے، مرضی ہے گھر میں نہ رہے. اس پہ کچھ خواتین نے نظریہ یہ دیا کہ کیونکہ دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ مرد سالاری ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے گھر کا، تو اس کے بعد یہ نظریہ سامنے آیا ہے. تو اس لیے عورت کو ماں بننے کا حق ہے، مرضی ہے بنے، مرضی ہے نہ بنے، اجبار نہیں ہے. گھر میں مرضی ہے رہے، مرضی ہے نہ رہے، اس کو اجبار نہیں ہے. یہ آج کے دور میں جو ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں. جو رپورٹ دیکھی جائے تو یہ نظر میں آتا ہے، اسی وجہ سے. اس کے مقابل میں جو فیمنزم کے سسٹم چل رہے ہیں، اور جہاں یہ بات بھی طے ہے کہ 2 سسٹم ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا، 2 طریقہ ہے. یا تو انسان دیندار ہو، چاہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، یا انسان اپنی عقل سے زندگی گزارے. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ کچھ دین ایسے ہیں، کچھ تحریف ہو گئے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے وہ سازگار ہیں، بلکہ عقل بہت سی چیزوں کو درک نہیں کر سکتی جو دین نے بتایا ہے. کیونکہ عقل کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے کہ عقل کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے جہاں رکنے کے بعد عقل سوچ نہیں سکتی اور پھر وہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جب یہ سسٹم چلتا رہا تو اب اسلام نے نظریہ دیا یہ دیکھنے کے بعد کہ آپ عورت کو آزاد کر دیا جائے، ماں بننے کا حق اسے مرضی ہے بنے یا نہ بنے، آپ اجبار نہیں کر سکتے، گھر میں نہیں روک سکتے. تو ان کا ایک اپنا سسٹم تھا. وہی مسئلہ ہے کہ دنیا کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، عورت کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، ایسے نظریہ پیش کرتے ہیں. اسلام نے جس اعتبار سے دیکھا عورت کو، اس اعتبار سے نظریہ پیش کیا.
اسلام نے ایک بات کہی اور یہ چیلنج ہے اسلام کی، اگر اس کے مقابل میں کوئی اور نظریہ ہو تو کوئی بتائے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورت کی پشت پناہ ہیں، عورت کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اپنی سپورٹ سیکورٹی میں لیے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، ایک عورت معاشرے میں بھیج دیجیے کہیں بھی جہاں کے لوگ یعنی حق کو پامال نہ کرتے ہوں وہاں بھی، اور آپ ایک عورت کو بھیج دیجیے وہاں پر اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کوئی پشت پناہی نہیں کر رہا، پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہندوستان کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، غرب میں بھی بالکل بالکل کہیں پہ بھی آپ عورت کو بھیجیں اور یہ کہہ دیں اس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، پھر دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ وہی حشر ہوتا ہے جو پرانے دور میں روم میں اور مصر میں ہوتا تھا، عرب میں ہوتا تھا، تو وہ نہ ہوگا تو دوسرا حشر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے کہا رجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورت کی پشت پناہ ہیں۔ پشت پناہ کس اعتبار سے ہیں کہ عورت جتنی زندگی گزار رہی ہے اور دونوں میں فزیکلی جو فرق ہے اس کے اعتبار سے اس کو ضرورت ہے کسی مرد کی سپورٹ کی۔ بہت سی عورتوں سے آپ انٹرویو لیں تو بتائیں گے کہ آپ نے شادی کیوں کی، کہا ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی۔ تو سپورٹ کی وجہ سے ضرورت ہے عورت کو مرد کی، تو جب تک یہ سسٹم برقرار نہیں ہوگا تب تک وہ مقصد جو عورت کے خلق کرنے کا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یقیناً اسلام نے جو عورت کا بنیادی حقوق یعنی جو دیے ہیں اس میں جیسا کہ آپ گفتگو ہو رہی ہے، ناظرین اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب اور حقوق نسواں یعنی خواتین کے اسلام میں کیا حقوق ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور قبلہ محترم نے بڑی اچھی اس وقت بنیادی باتیں بتائیں کہ جو دیگر مذاہب میں خواتین کے ساتھ وہ حقوق نہیں عطا کیے گئے جو اسلام نے خاص طور پر عورت کو خصوصی طور سے خواتین کو حق عطا کیا ہے۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حجاب کے حوالے سے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہندوستان میں بھی ہم دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا معلوم دیتا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی یہ ظلم ہے، کوئی جبر ہے یہ حجاب، تو حجاب خواتین کے حق میں کس حد تک آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ کہاں تک اس کے لیے فائدہ مند ہے یا کیا ظلم ہے، یہ ذرا سا ہماری وضاحت کر دیجیے ہمارے ناظرین۔ خواتین اس چیز کو بہتر سمجھتی ہیں خود، بے شک، کہ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو علم سے محروم رکھا جائے، ملکیت سے محروم رکھا جائے، ترقی سے محروم رکھا جائے یا کاروبار سے تجارت سے محروم رکھا جائے۔ حجاب کا مطلب کہیں پر یہ نہیں نکلتا۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ حجاب کو بدنام کریں، انہوں نے ان لوگوں کے مثالیں دی ہیں جو عورتیں گھر میں رہتی تھیں، چاہے وہ حجاب کی وجہ سے نہ ہو بلکہ زبردستی انہیں حبس کیا گیا ہو، جبراً روکا گیا ہو، ان کی مثال دی کہ دیکھو حجاب کرنے کا مطلب یہ جہالت ہے، حجاب کرنے کا مطلب جو معلومات دنیا میں علم ہے اس ٹائم انفارمیشن ہے اس سے پیچھے رہ جانا ہے، حجاب کرنے کا مطلب تجارت نہ کر پانا ہے، حجاب کرنے کا مطلب آپ اپنی ترقی میں دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حجاب کا یہ کہہ کے بہکایا گیا اور بہت سے عورتیں اس چیز پر آمادہ ہوئیں کہ ہم حجاب نہیں کریں گے، لیکن پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حق جو بنتا ہے کسی بھی چیز کا اگر حق ثابت کریں گے آپ کہ اس کا ہے یا نہیں ہے تو اس کی حقیقت کو جاننا پڑے گا کہ یہ شے ہے کیا۔ جہاں تک انسان کا مسئلہ ہے تو حق یا تو عقل سے ثابت ہوگا یا وہ ثابت کرے گا جو اس کو پوری طرح سے جانتا ہو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے شک، وہ انسان جو کسی مشین کے بارے میں جانتا نہیں ہے وہ اس کے بارے میں نظریہ نہیں دے سکتا۔ ایک مشین جو آئنسٹائن نے بنائی ہے مثلا، اور اسے آپ لے جائیں کس کے پاس، ایک ایسے شخص کے پاس جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ اس کے بارے میں بتائیے، آپ اسپیشلسٹ ہے وہ، تو وہ ہم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں،
میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. اگر کوئی ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے بارے میں جب سے انسان نے ترقی کی ہے وہ ہر اعتبار سے اس کو جانچ رہا ہے اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم پوری طرح سے اس کو جانتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹری لائن ہو, چاہے وہ دوسری لائن ہو, سماج سوشولوجی ہو, یا اس کے بعد کوئی بھی مسائل ہوں انسان سے مرتبط, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو پوری طرح جانتا ہوں. تو جب پوری طرح جانتے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں قانون گزاری کا, قانون بنانے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں. اس کے کیا حقوق ہیں, اس کی ضروریات کیا ہیں, وہ بھی حق انہیں نہیں ہے. تو اس کی ضروریات کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس نے جو پردے کو کہا تو پردے کو یہ نہیں کہا کہ یہ علم حاصل نہ کرے, پردے کا مطلب یہ نہیں ہے. تجارت نہ کرے, پردے کا مطلب یہ نہیں ہے. گھر میں بیٹھ جائے, پردے کا مطلب یہ نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام نے عورت کے لیے کہا, لیکن اس میں ایک مساوات کا ہی مسئلہ آیا کہ مرد و عورت کیسے برابر ہیں, تو یہ کہا کہ پیغمبر قل للمؤمنین, اے پیغمبر کہہ دیجئے مومنین سے, یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی پہلے مرحلے میں اسلام نے عورت کو مخاطب نہیں کیا ہے, مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یعنی اگر کوئی شر کا اندیشہ ہے, شروعات ہے, تو پہلے مرد کی طرف سے اگر یہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھ لے گا تو سوسائٹی کا تمام شر ختم ہو جائے گا. پھر کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور اب مومنات سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. آپ دیکھیے سوسائٹی پوری بھری ہوئی ہے, مرد ہیں, عورت ہے, اس میں مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں, بہت بہترین, تمام شر ختم ہو جائے گا. بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی, جس سے آج غرب والے پریشان ہیں اور دوبارہ یہ تحریک چلانے کے انتظامات کر رہے ہیں کہ یہ زن سالاری ختم کر کے مرد سالاری اور یہ فیملی سسٹم دوبارہ سے شروع کیا جائے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں غرب میں جو بڑے لوگ ہیں, عہدے دار لوگ ہیں, ان کا یہی سسٹم ہے, فیملی ہے اپنی. تو وہ کیونکہ سوسائٹی کا سسٹم ہے, جو انسان, جو شخصیت, جو ذات اس عورت کو جانتی ہے وہی اس کے لیے قانون بناتی ہے. تو پردے کے لیے اس نے یہ کہا, اور اس کے آگے کہا کہ ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت, مرد, صرف عورت کو پردے کو نہیں دیا, مرد کو کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, شرمگاہوں کو محفوظ رکھو. عورت سے کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, شرمگاہوں کو محفوظ رکھو. اس کے باوجود ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ جو ظاہر ہے. تو اس میں جو پوچھا گیا پیغمبر سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ائمہ سے, تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ جہاں تک عورت کڑا پہنتی ہے اور چہرہ کھلا رہنا چاہیے, یہ اس کے علاوہ جتنا بھی ہے سب زینت ہے. تو یہ اس لیے بنایا کہ ایک سسٹم چل سکے, ایک اعتبار معاشرے کا ہو سکے. کیونکہ انسان, جہاں شروع میں پہلے بیان ہوا کہ ایک حق انسان کا اللہ کا ہے پہلے مرحلے میں, دوسرے حقوق سوسائٹی کے. جب سوسائٹی ہی برقرار نہیں رہے گی تو کہاں سے ایک سسٹم جو انسان کا اصل ہدف ہے خلق ہونے کا, اس انسان کو جس کے تحت, جس پرپس کے تحت اللہ نے بنایا ہے, وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اب ایک مسئلہ یہ ہے جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ عورتوں کو ختم کر دیا جائے اس مسئلے میں کہ وہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو. حق ہے, مرضی ہے, کریں نہ کریں, اور نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو حقوق زن, حقوق خواتین کے حقوق کا شور مچا رہی ہیں جو بھی عورتیں ہیں, اگر انہیں یہ نظریہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو پھر سوسائٹی ختم ہو جائے گی, سوسائٹی باقی نہیں رہے گی. اور باقی نہیں رہے گی, جب عورتیں باقی نہیں رہیں گی تو اس کے حقوق کا پرچم کہاں سے اٹھائیں گے. بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ حجاب تو ایک طرح سے احترام اور ایک عزت بھی عطا کرتا ہے عورت کو,
کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اسلام مذہب میں سب سے زیادہ اہم کتاب ہمارے قرآن مجید ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اسے ہم جزدان میں رکھیں. تو یا خانہ کعبہ کی طرف بھی اگر نظر جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے. صحیح بات ہے. حجاب کے مسئلے میں ہاں تو احترام بھی دیکھیں. ایران کے انقلاب کے بعد جی جب امام خمینی فرانس گئے ہیں یا فرانس کی فلائٹ ادھر آئی ہے امام خمینی کی، اور وہاں پہ ایئر ہوسٹس جو ہوتی تھی ان کو حاضر ہونے کا موقع ملا، تو وہ یہ کہتے، ایئر ہوسٹس کا ایک کا بیان ہے، انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، جی کہ میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی کہ جو عورت کی اتنی اہمیت کا قائل ہے، جی کہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو کھلے عام سوسائٹی میں نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے تاکہ لوگ اسے غلط نگاہ سے نہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں جب اس عورت کا بیان یہ ہے تو اس سوسائٹی میں عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا جو یہ بیان کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو بہرحال پردہ جو ہے، پردے کا مطلب جاہل رہنا نہیں ہے، حقوق سے پیچھے رہنا نہیں ہے، بے علمی نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے حقوق سے محروم ہو جائے، عورت اپنے حقوق سے محروم ہو جائے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک معیار شخصیت ہے سوسائٹی میں وہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جس کو اگر آپ باقی رکھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، جیسا کہ دنیا میں آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے. بے شک بے شک، بہت اچھی بات کہی اللہ محترم آپ نے. مجھے ایک مولانا فیروز حیدر صاحب کی ایک تقریر یاد آ گئی اس وقت. انہوں نے بڑا اچھی بات کہی تھی. بولے بھائی ہم نے تو عورت کو کتاب حیات کی طرح دیکھا ہے، جسے ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اسے جزدان میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے اسے بھی محفوظ رکھا جائے، اسے عزت و احترام سے رکھا جائے. ہم اس طرح سے عورت کو نہیں دیکھتے کہ ہم اسے سماج کا ایک ناول کی طرح سے اسے فٹ پاتھ پر نظر آئے کتاب. تو وہ اتنا احترام اس اسلام مذہب عورت کو دیتا ہے اور اس حجاب کے ذریعے اس قدر اس کو معتبر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اور جدھر سے بھی اگر پورے حجاب میں کوئی بھی خاتون گزرتی ہیں تو یقیناً ایک احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور بہت پردے کی اہمیت کے حوالے سے بڑا اچھی گفتگو ہو رہی ہے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام ذکر و فکر میں آج گفتگو چل رہی ہے مولانا حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب قبلہ سے، اور خواتین کے کیا حقوق ہے اسلام میں، اسی حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. بہت اچھے بیان آپ نے ابھی اس حوالے سے کیا. قبلہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو اس وقت ذہن میں سوال اٹھتا ہے طلاق کے حوالے سے، کہ طلاق ایک طرح سے کیا خواتین پر کس نظر سے دیکھا جائے، کیا ظلم ہے؟ یہ تو جیسے کہ بڑے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ، اور ہر فرقے میں ایک الگ انداز ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے ہمارے ناظرین کو کہ حقوق نسواں کی بات ہو رہی ہے تو طلاق کے حوالے سے ذرا سا بتائیں. لیکن طلاق کا جو مرحلہ ہے، مسئلہ ہے، یہ اسلام نے سب سے پہلے بیان کیا. جی. اس دور میں جہاں پر عورت کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، کسی بھی منطقے سے عورت کو لے کر آتے تھے اور بیچ دیا کرتے تھے، جی، یا کنیز بنا کے رکھا کرتے تھے. اس دور میں اسلام نے یہ سسٹم دیا کہ آپ شادی کریں، جی، اور شادی کرنے کے بعد اگر آپ کو اختیار ہے مرد کو کہ وہ عورت کو آزاد کر سکتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو شادی کا حق دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے. جی. شادی کی شروعات کس طرف سے ہوتی ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے والے یا کچھ مناطق میں برادران اہل سنت میں لڑکی والے جاتے ہیں، لیکن اصل شروعات جو ہے لڑکی کی طرف سے. جب نکاح جو پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے جو عربی میں سیغہ پڑھا جاتا ہے وہ کون پڑھتا ہے؟ لڑکی کا وکیل، پھر لڑکی کے وکیل. یعنی لڑکی چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی کروں. اگر لڑکی ہاں نہ کرے تو کوئی سی بھی طاقت نہیں ہے جو اس سے نکاح کر دے. یہ پاور پوری عورتوں کو دی، خواتین کو دی گئی. یہ خواتین کو دی گئی کہ آپ جس سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، ابھی آپ جسے کہتے ہیں عام زبان میں ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، دیکھ لیں. اگر آپ سہمت ہیں، مطمئن ہیں تو شادی کریں. اگر تمام علماء جمع ہو جائیں اور لڑکی کے باپ دادا سب جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نکاح کیا جائے اور لڑکی ہاں نہ کرے تو نکاح اس کا
نہیں ہو سکتا. شروعات کس کی ہے؟ لڑکی لڑکی کی. لڑکی کو حق دیا ہے کہ جس سے چاہے ہاں کرے، جس سے چاہے. عموماً یہ سب لے جاتا ہے کہ لڑکا یہ چاہتا ہے، عموماً ہوتا ہے، یہ حقیقت یہ ہے، حقیقت اسلام میں یہ لڑکی کو حق دیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شروعات جو ہوتی ہے یہ، کیونکہ عورت کا سسٹم ایک الگ ہے سائیکولوجیکل اعتبار سے، مرد کا الگ ہے. عورت دقیق زیادہ ہوتی ہے، مرد اتنا دقیق نہیں ہوتا. آپ ایک تصویر عورت کو بنانے کی دیں پھول کی، پھول، اور یہ گلدستہ ایسے ہی ہے، ایک مرد کو دیں کہ اس گلدستے کو بنائیے. جتنی نقاشی باریک بینی ایک عورت کے نقاشی میں ہوگی وہ مرد میں نہیں ہوگی. یہ باریک بین بہت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حساس بھی بہت ہے. ذرا سا مسئلہ آ جاتا ہے تو عورت کے احساسات اجاگر ہو جاتے ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ کمپرومائز والا ہوتا ہے. اور جہاں تک مسئلہ ہوتا ہے، اس کو عموماً سمجھتے ہیں وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، بہتر سمجھتے ہیں اس کو، کہ جب شروعات ہوتی ہے اس زندگی کی، شادی والی زندگی کی، جی، تو نکاح کے بعد جو زندگی انسان گزار رہا ہے، شروعات جو ہوئی ہے محبت کی مرد اور زوجہ میں اور شوہر میں، وہ مرد کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. یہ عام زندگی میں جو لوگ غیر جائز سسٹم چلا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں تو اگر مرد کی طرف سے شروعات نہ ہو تو عورت کو ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ یہاں پر دیکھ لیں یا ویسٹ میں دیکھ لیں، کہ وہ شروعات کرے. جب تک مرد نہ چاہے، آگے نہ بڑھے، تو عورت مرد کی طرف آگے نہیں بڑھتی. ایک بات، یعنی عورت کی محبت منحصر ہے کس کے اوپر؟ مرد کی محبت کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ زندگی گزار رہے ہیں تو بہت سے مراحل ایسے آتے ہیں کہ عورت اپنی احساسات کی وجہ سے ناراض ہو جاتی ہے. تو جب یہ مسئلہ آتا ہے ناراض ہونے کا، تو اس موقع پر یا تو مرد کی محبت بڑھ جاتی ہے یا اتنی ہی رہتی ہے. عموماً زیادہ ہو جایا کرتی ہے جب عورت ناراض ہو. تو مرد شروعات بھی کر رہا ہے، یہ جو سائیکولوجیکل سسٹم ہے، اور مرد عورت کے ناراض ہونے کے باوجود اس کی طرف رغبت بھی زیادہ پیدا کر رہا ہے. اب اگر ایسا مسئلہ ہو کہ عورت ناراض ہو جائے، ایسے مرحلے میں آنے کے بعد کہ عورت ناراض ہے مرد سے، تو مرد کیا کرے گا؟ اس کی طرف رغبت حاصل کرے گا. اب اس میں چار صورتیں پیدا ہوتی ہیں. یا تو دونوں کو حق دیا جائے برابر آزادی کا، تو اگر دونوں کو حق ہوتا تو یہاں پر کیا ہوتا؟ عورت کہتی مجھے طلاق چاہیے، ڈائیورس چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، جبکہ مرد یہ کرتا ہے اسے منا لیتا ہے. یا تو دونوں کو حق نہیں ہے تو یہ زبردستی ہے، قید کرنا ہے دو زندگیوں کو آپس میں، جو دوسرے مذاہب میں نہیں تھا، صرف اسلام نے پیش کیا. بعد میں دوسرے مذاہب نے سوچا کہ فائدہ مند ہے تو اختیار کیا جائے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک کو اختیار ہونا چاہیے. تو اگر یہاں پہ عورت کو اختیار ہے ناراض ہو جانے میں، مرد و عورت کی زندگی گزارنے میں، جو خانوادگی کی زندگی اپنی فیملی لائف گزار رہے ہیں، دونوں میں سے اگر عورت ناراض ہو جائے اور عورت کو طلاق کا حق ہو تو کیا ہوگا؟ فوراً طلاق دے دیں. اس لیے اسلام نے شروعات عورت سے رکھی کہ تم شروعات کرو، لیکن مرد کے احساسات اور مرد کے عقل سے، عقلی اعتبار سے یا سائیکولوجیکل احساساتی زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ ایموشنل نہیں ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کمپرومائز ہو جائے، گھر باقی رہے. اس لیے یہ رکھا کہ مرد، اگر عورت بھی ناراض ہوگی تب بھی مرد چاہے گا اسے منا لیا جائے، گھر باقی رہے، باقی رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں آ کے یہ چھوڑ دے. اب جب یہ سسٹم ہے، عورت کو آزادی ہے اختیار کرنے کی، جسے چاہے شوہر کو اختیار کرے. اس کے بعد اسلام نے دوسری آزادی یہ رکھی کہ اگر مرد ناراض ہو گیا اور وہ راضی نہیں ہو رہا ہے تو جو فیملی سسٹم ہے وہ بیکار ہے. اب جب یہ فیملی سسٹم بیکار ہے اور یہ زندگی چل نہیں سکتی، چاہے عورت اپنی گردن بھی کٹا دے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے علیحدگی حاصل کر لے. تو مرد وہاں پر آزاد کرنے کا، یعنی تم نے ہم سے عقد کیا تھا، شروعات تم نے کی تھی، اب ہم تمہارے ساتھ
نہیں رہ سکتے، ہم تمہارے ساتھ الگ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اسلام نے اتنا سسٹم رکھا ہمارے یہاں کہ طلاق کے وقت عورت کے جو خاص ایام ہے اس میں نہ ہو. اچھا. کیونکہ لڑائی ہو گئی عموماً تو دیکھا اس ایام میں 2-4 دن کٹ جائیں گے، پھر میل ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ سسٹم رکھا کہ 2 گواہ چاہیے جو عادل ہوں، یعنی گناہ گار نہ ہوں. یعنی طلاق صرف ایسے نہیں ہو جانی ہے، ایسے نہیں ہو جائے گی، کہہ دیا اور ہو گئی طلاق. بہت سے دوسرے علماء اسلام نے بھی اس چیز کو قبول کیا ہے، اور یہ عموماً آج کل بحث چل رہی ہے. بہت چل رہی ہے. بڑا اہم مصر میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں، یہ طلاق اسی طرح سے ہوگی کہ 2 گواہ عادل ہونے چاہیے. اب واجب ہے گواہ ہونا. اب رات میں جھگڑا ہو گیا، پتہ نہیں ہوگا تو آپ گواہ کہاں سے لے کے آئیں؟ صبح تک میل ہو جائے گا. تو اسلام نے طلاق کو واجب نہیں کیا ہے، جائز کیا ہے، اجازت دی ہے. اجازت دی ہے. اور سب سے میڈیا کے طلاق دے اجازت دی ہے کہ اینڈ ٹائم پر ایسا موقع وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں طلاق نہیں ہونی چاہیے، اینڈ ٹائم پر آپ بتائیں کہ عورت گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہے اور مرد رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے میں عورت گردن کٹا دے یا اس سے کہے کہ ہمیں آزاد کر دو. اس سے بہتر یہ ہے کہ طلاق. اس موقع پہ اسلام نے رکھا کہ آپ الگ ہو جائیں، زندہ رہیں. زندگی کو زیادہ اہمیت دی، زندگی کو اہمیت دی ہے. زندہ رہیں، زندگی گزاریں، ان سے الگ ہو جائیں، آزاد ہو جائیں. آپ یہ نہیں کہ آپ کے بندھن بن گئے تو اب آپ الگ نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیے آپ اسلام کی کتنے اچھا آپ اب بھی آزاد ہیں. یہ جو شور مچا رہے ہیں کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، تو اسلام نے شادی کے وقت بھی آزادی دی، طلاق میں بھی کہا کہ یہ تمہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چاہتا ہے الگ ہو، تمہیں نقصان پہنچائے، تو اس سے بہتر یہ کہ اس سے علیحدگی حاصل کر لو. اس لیے یہ بہتر، اس لیے یہ سسٹم رکھا کہ ایک حق پہلے عورت کو دیا شادی کرنے کا، بعد میں حق جو ہے مرد کو دیا طلاق دینے کا، تاکہ زندگی تو بچی رہے. شرائط ہیں اس میں طلاق میں، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دم سے طلاق دے دی گئی ہے. اب یہ سسٹم رکھا. اس کے بعد بھی اگر طلاق ہو گئی ایک بار، ڈائیورس ہو گیا، شرعی اعتبار سے، کورٹ وورٹ کے اعتبار سے اسلام قبول نہیں کرتا، شرعی اعتبار سے ڈائیورس ہو گیا، اور شرعی اعتبار سے ڈائیورس ہونے کے بعد اس نے مدت میں رجوع کر لیا، جو عدت ہے طلاق کی، اس کے اندر پھر میل ہو گیا، اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میل ہو جائے گا، دوسری بار پھر طلاق. وہاں تک موقع دیا ہے، وہاں تک اسلام یہ چاہتا ہے فیملی بنے. اسلام طلاق، پیغمبر نے کہا، معصومین نے کہا سب سے کراہیت والی جائز چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ طلاق، جس کو اسلام جائز ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ آپ کی طلاق ہوئی، دوبارہ آپ نے عدت کی، کمپرومائز کر لے، شادی ہو گئی. یہ 2 موقع آپ کو دیے. تیسری بار پھر آپ کی طلاق ہوئی. اب اسلام نے کہا کہ آپ یہ ہر بار کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، اب نہیں. آپ نے اس عورت کے ساتھ 2 بار آپ نے اس کو طلاق دی ہے اور 2 بار پھر رجوع کیا ہے، اب آپ کو حق نہیں جب تک کہ اس کی کسی اور سے شادی نہ ہو جائے اور طلاق نہ ہو جائے. یہ سزا، یہ آپ سزا کاٹیں گے. کس کو سزا ہے؟ مرد کو سزا ہے، عورت کو نہیں. مرد کو سزا ہے. مرد کو سزا ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ کی کھلواڑ کی، 2 بار طلاق دیا، اور پھر چاہیں گے بھی اگر اب تیسری بار جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ ہو اور پھر طلاق نہ ہو، تب تک آپ کی طرف، یعنی آپ کا راستہ بند ہو گیا. تو یہ پہلے سے ہی آدمی اگر دیکھ لے اور جان لے تو بڑا احتیاط سے چلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسلام نے جی کتنا زبردست طریقے سے اسلام مذہب نے کس قدر خوبصورت انداز سے یعنی طلاق کو وہاں جا کر جائز قرار دیا ہے جہاں زندگی کی امپورٹنس سمجھی ہے. تو ناظرین یہ گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ چلتے چلتے قبلہ سے ایک سوال اور کر لیں، کیونکہ گھڑی کی سوئی بھی اب اجازت نہیں دے رہی ہے اور ہمیں وقت یعنی ہمارے بڑا محدود ہوتا ہے، اور اسی میں ہمیں پروگرام بھی سمیٹنا ہوتا ہے. یہ جو شادیاں 2 یا 3 کی اجازت ہے، اس پر بڑا اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام مذہب میں تو 3 شادیوں کی جو اجازت ہے. میں اجازت والے پہ زیادہ زور دے رہا ہوں، اجازت ہے، حکم تو نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا سا ہمارے ناظرین کو کچھ وضاحت کر دیں گے. جہاں پر جو گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگ جو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مسلمان کی 2 یا 3 شادی ہوتی ہیں کم سے کم، تو وہ سوسائٹی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ یہاں پر آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کے ہونے کے باوجود دوسری شادی کر لی. تو اس میں یہ بتائیے، جب ابھی بحث ہوئی کہ پہل کرنے والی خود عورت ہے، نکاح کی شروعات کرنے والی خود عورت ہے،
اور اس سے ایک نقطہ بھی میں بیان کر دوں گا کہ عورت میں احساسات زیادہ ہوتے ہیں، عاطفہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے کی زیادہ اس کے اندر پاور ہوتی ہے. تو سارا مسئلہ یہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ دو مسئلے ہیں کہ انسان مرد جو ہے اس کا کام ہوتا ہے نگاہ سے، عورت کا کام ہوتا ہے سننے سے. تو مرد جب عورت کو دیکھتا ہے، عورت کے اندر اصل خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور عورت جب مرد کی باتوں کو سنتی ہے اور اس کے باتوں کو سنتی ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن نے پہلے ہی آگے روک لگا دی کہ اے مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں کہ جب یہ نہ دیکھیں گے نہ اٹریکٹ ہوں گے نہ وعد وعید کے مرحلہ آئے گا. وہاں حجاب کے لیے حکم دیا، وہاں کہا کہ تم اپنی زینتوں کو چھپائے رکھو، کیونکہ اگر یہ تمہاری زینتوں کو دیکھیں گے تو تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. تو اس لیے ادھر سے عورت اس وجہ سے محفوظ رہے گی، اس نے اپنی زینتوں کو چھپا لیا، ادھر سے اس لیے محفوظ رہیں گے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گے. تو شروعات ہوئی عورت کی طرف سے، عورت نے شروعات کی. اب یہ کہیں کہ یہ پہلے سے موجود تھی تو کیوں لے کر آ گئے. تو دوسری جو آ رہی ہے وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، اور وہ شروعات کر کے آ رہی ہے. نکاح جو ہوگا عورت کی طرف سے شروع ہوگا، مرد اس کو کہے گا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. تو شروعات کس نے کی؟ تو عورت نے جو ظلم کیا، اگر ظلم کیا، اگر سے ظلم نہیں ہے تو کس پہ کیا؟ عورت نے کیا عورت پہ ظلم. اگر ان کی نگاہ میں کیا تو اگرچہ ظلم نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دوسرا وجہ یہ ہے کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد جنگوں میں رہا کرتے ہیں، فوج میں ہیں مرد، پولیس میں مرد ہیں. عموماً ہندوستان میں، یہاں پر دوسرے ممالک میں بھی سب جگہ یہی ہے، مرد. اور یہاں مرد مارے بھی جاتے ہیں، جنگ میں رہے گا تو مارا جائے گا، جنگ میں رہے گا، کہیں باہر کام پہ جائے گا تو مارا جائے گا. مرد تو آپ ایک عورت دکھائیے 100 مردوں کے بعد کہ جو ایکسیڈنٹ میں ماری گئی. مرد مارے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرد مرتا ہے، دوسرے مسائل میں مرد مرتا ہے، فوج میں مرد مرتا ہے. تو اسلام نے ایک یہ راستہ رکھا. اب سوال ہے ان لوگوں سے جو آبجیکشن کرتے ہیں کہ راستہ یہ رکھا کہ مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. مثلا 1000 مرد ہیں اور 1500 عورتیں ہیں، تو 1000 مردوں کی شادی ہوئی 1000 عورتوں سے. اب یہ اضافی عورتوں کو بازار میں چھوڑ دیا جائے کہ انہیں یہ جو مرد ہیں اپنا غلام بنا کر جیسے چاہے استعمال کریں اور ان سے اولاد ناجائز اولاد کہلائی جائے، یا اس سے بہتر یہ ہے شادی کر لیں، اس کو نفقہ کا خرچہ دیں، اس کی اولاد کو ارث دیں. یہ بہتر طریقہ ہے، وہ بہتر طریقہ ہے؟ جو لوگ بھی آبجیکشن اٹھا رہے ہیں وہ اس کو بتائیں. تو یہ اس لیے اسلام نے رکھا تاکہ عورت ویشیہ بننے سے بچ جائے، ان جگہوں پر جانے سے بچ جائے کہ جو اس کی مقام نہیں ہے، اور ایک گھر میں عزت کے ساتھ آ جائے، اس کو خرچہ ملے، اس کی اولاد کو خرچہ ملے، سوسائٹی عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دوسرا کوئی نگاہ نہ اٹھا سکے. تو یہ طریقہ بہتر تھا یا وہ طریقہ بہتر تھا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرنا، ورنہ نہیں ہے. مسلمان نے یہ تو دیکھا کہ دوسری شادی ہے، تیسری ہے، اس پر زور نہیں، لیکن عدل نہیں دیکھا. بقول معصومین کے کہ مسکرانے تک پہ عدل کیا جائے، کہ اگر عدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر اس بیوی کو تو دوسرا بھی دوسری والی کو، ایک دن اس کے پاس رہ رہا ہے، دوسرے دن اس کے پاس رہ رہا ہے، ایک لباس اس کے لیے، دوسرا لباس اس کے لیے، ایک گاڑی اس کے ساتھ زیادہ، جتنی ایک بیوی کے لیے ہیں اتنی دوسری کے لیے ہیں. یہاں تک کہ معصوم نے کہا مسکرانا، اگر 10 بار ایک بیوی کے ساتھ مسکرایا ہے تو 10 بار دوسری کے ساتھ مسکرایا. اگر اتنی رعایت کر سکتے ہو قرآن کہہ رہا ہے اجازت ہے تو تمہیں اجازت ہے دوسری شادی کرو. اب آپ بتائیے کہ جو انسان اس مسئلے میں ہو اور جو مسلمان یہ دیکھ رہا ہے، واقعی اگر مسلمان ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ظلم ہے اور ظالم کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، تو وہ ایسا موقع
کبھی آنا نہیں دے گا، ایک یہ پر اکتفا کرے. کیا کہنے ہیں، کس قدر خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین دیکھا آپ نے قبلہ محترم نے کس انداز سے وضاحت کی کہ جو شادیوں کی بھی جو اجازت اسلام نے دی ہے، حکم نہیں دیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کا، بس صرف اجازت دی ہے اور کیسی کنڈیشن میں دی ہے. قبلہ محترم نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو بتایا، ہمیں سمجھایا. ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، وقت ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. قبلہ آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہدایت ٹی وی کے اس دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس خاص موضوع پر آپ نے گفتگو کی. ناظرین آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے آپ کو پکارا، جس نے